بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو پھر اس کا استقبال ہے سی آئی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ بچوں کی تقریر میں، اور آج ہم بچوں کی تقریر کا یہ دوسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور جس کا عنوان ہے حقوق نسواں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے پڑھ کر اس تقریر کو بتلاؤں، اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آپ سیدھا گوگل سرچ کر سکتے ہیں مقرر بلاگ، اس پر جا کر کے تحریری شکل میں اس تقریر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اسی ویڈیو کے نیچے جا کر ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، ڈائریکٹلی اس لنک پر کلک کر کے آپ ہمارے بلاگ مقرر بلاگ پر جا کر کے وہاں سے اس کو تحریری شکل میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا سیدھا اور آسان سی بالکل تقریر ہے کہ آپ کسی بھی بچے سے یاد کروا کر کے اس کو بآسانی کروا سکتے ہیں، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی جلسے میں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ذرا میں اس کو پڑھ کر کے آپ کو بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو بچوں کو یاد کروانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتخا کس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتخا کس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن، مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ برادران اسلام، آج کے اس بزم سخن میں میرا موضوع کلام ہے وقت کا سلگتا ہوا موضوع حقوق نسواں، یعنی اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ دانشوران قوم و ملت، اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے اور جو حقوق عطا کیے ہیں، دنیا میں شاید ہی کسی مذہب نے عورتوں کو وہ عظمت و رفعت، حقوق و انصاف، عزت و بلندی عطا کی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ جس مذہب نے عورتوں کو تحت الثریا سے فوق الثریا پر پہنچایا، آج اسی مذہب کے بارے میں آئے روز طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیے، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق غصب کر لیے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اختیارات سلب کر لیے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو رائٹس نہیں دیے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن ارباب علم و دانش، ان کی باتوں میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے، بلکہ آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا، تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت تحت الثریا تھی، اسلام نے اسے فوق الثریا پر پہنچا دیا۔ عورت گرد راہ تھی، اسلام نے اسے نور چشم بنا دیا۔ عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا۔ عورت موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی۔ عورت زیب میں خانہ تھی، اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنا دیا۔ عورت کنجے کی بوجھ تھی، اسلام نے اسے سر کا تاج بنا دیا۔ عورت پائمال تھی، اسلام نے اسے با کمال بنا دیا۔ عورت نامراد تھی، اسلام نے اسے با مراد بنا دیا۔ عورت محض دل لبانے کی چیز تھی، اسلام نے اسے روح کا سکون بنا دیا۔ عورت زہر تھی، اسلام نے اسے دوا بنا دیا۔ عورت کھیل تماشا سمجھی جاتی تھی، اسلام نے اسے بہترین متاع بنا دیا۔ عورت برباد تھی، اسلام نے اسے آباد کر دیا۔ عورت ہاتھوں کی میل کچیل سمجھی جاتی تھی، اسلام نے اسے ماتھے کا جھومر گلے کا ہار بنا دیا۔ عورت نحوست تصور کی جاتی تھی، اسلام نے اسے رحمت و برکت قرار دیا۔ عورت سماج میں ایک داغ دھبے کی مثل تھی، اسلام نے اسے مکتب خانہ بنا دیا۔ جی ہاں، تاریخ شاہد ہے، میرا دعویٰ سچا ہے۔ قدیم یونان میں عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کی طرح بازار میں بیچی جاتی اور میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا۔ رومیوں نے عورتوں کو جانور کا مقام دیا تھا، نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، معمولی قصور پر عورت قتل کر دی جاتی تھی۔ جی ہاں، اہل عرب زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کی کفالت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ تک اس بات میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ عورت انسان ہی نہیں بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے انسان نما حیوان ہے۔ ہندوؤں کے ہاں عورتوں کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہ کی جاتی تھی، اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہ سمجھی جاتی تھی جو شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جل کر مر جائے۔ عیسائیوں کے ہاں عورت بے جان اور بے روح سمجھی جاتی
کرتی تھی، گویا وہ ایک زندہ لاش کی طرح تھی جس کی زندگی اور موت کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ او عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم نے عورتوں کے حقوق چھین لیے ہیں۔ ہاں، تم نے عورتوں سے اس کے گھر کا گرستن کا کردار چھین لیا، تم نے عورتوں سے اس کے سر سے دوپٹہ چھین لیا، تم نے عورتوں کے حسن کو اس تماشا بنا دیا، تم نے عورتوں کی خوبصورتی کا سر عام مذاق بنا دیا، تم نے عورتوں کے دل سے اس کی ممتا چھین لی، تم نے ایک ماں کو اس کے بیٹے سے الگ کر دیا، تم نے ایک بیٹی کو شفقت و محبت سے جدا کر دیا، تم نے عورتوں کی جوانی کو کھلونا بنا دیا، تم نے عورتوں کی عزت و آبرو کو تار تار کر دیا۔ او اسلام پر انگشت نمائی کرنے والوں، یاد رکھو تم عورتوں کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو، لیکن اسلام تو اسے زینت کاشانہ بنانا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو، مگر اسلام اس کی زینت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہو، لیکن اسلام اس کی قیمت اس کے باطن سے لگاتا ہے۔ تم عورتوں کو چوراہوں پر لانا چاہتے ہو، لیکن اسلام اسے گھر کے اندر بٹھانا چاہتا ہے۔ اسلام پر تانا زنی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اسلام اگر عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو سنگ دل باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا رہتا۔ اسلام اگر عورتوں کو مقام نہ دیتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چلتا۔ اسلام اگر عورتوں کو آزادی رائے نہ دیتا تو کسی عورت کو عمر جیسے جلیل القدر خلیفہ پر تنقید کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اسلام اگر عورتوں کو عزت نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح دیوی دیوتاؤں کے بھیٹ چڑھتی رہتی۔ اسلام اگر عورتوں کو بلندی عطا نہ کرتا تو سیدہ امامہ کی پرورش کے بارے میں صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ اسلام اگر عورتوں کو مرتبہ عطا نہ کرتا تو ماں کی خدمت پر جنت کی طمع کوئی نہیں کرتا۔ اسلام اگر عورتوں کو گھر نہ دیتا تو مسلم خواتین کے لیے بھی ریٹائرڈ ہاؤس اور اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہوتے۔ او عورتوں کو نیچ اور کمزور سمجھنے والے، اسلام میں عورتوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اسلام سے پوچھو۔ تاریخ اسلام کے اوراق آج بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ عورت ہی تھی، وہ عورت ہی تھی جس کے لیے عرش الہی سے سلام آتا تھا، وہ عورت ہی تھی جس کے لیے کالی کملی والے نے اپنی چادر مبارک بچھا دی تھی، عورت ہی تھی جس نے صلح حدیبیہ کے نازک موقع پر امام کائنات کو نیک مشورہ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جو اونچے پہاڑ چڑھ کر آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی، وہ عورت ہی تھی جس نے آپ کے لیے اپنے کمر کا پٹا پھاڑ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے گھبراہٹ کے وقت آپ کو حوصلہ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس کے گود میں آپ نے آخری لمحہ گزارا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اے دنیا والو، ذرا ایسا مذہب بتاؤ تو صحیح، مجھے کوئی ایسا قانون دکھاؤ تو صحیح جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا ہو، جس میں ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی ہو، جس میں والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہ ہو، جس میں بیوی کو دنیا کا بہترین متاع قرار دیا گیا ہو، جس میں بہن کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہو، جس میں عورتوں کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح حرام ہو، جس میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا گیا ہو۔ اور میں ان فیشن پرست مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خاتون کو بتانا چاہتا ہوں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کو آج کا کلچر عورت کا حق اور فیشن سمجھتی ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں وہ عورت نہیں بلکہ تہذیب کے چہرے پر بدنما دھبا ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ ثقافت کے جسم پر چیچک کے داغ ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ شرم و حیا کے جنازے ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ شیطان کی خالائیں ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ عورت کا کوئی مسخ شدہ ایڈیشن ہے، وہ عورت نہیں بلکہ روح سے خالی لاشیں ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ محض ایک کھلونے ہیں۔ یہ عورتیں مرد تو ہے ہی نہیں بلکہ ایک تیسری جنس ہجڑے ہیں۔ بعین ہی ان عورتوں کی طرفداری کرنے والوں نامردوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان نہیں بلکہ نسوانیت کے سوداگر ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں حیوان ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ بے حیائی کے کیڑے ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ سوسائٹی کے فضلہ ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ بے حیائی کے پیکر ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اللہ کے بندو عورت کو عورت ہی رہنے دو، اسی میں اس کا بھلا ہے، اسی میں اس کا فائدہ ہے، اسی میں سماج اور معاشرے کی عزت ہے، اسی میں گھر اور بچوں کی خیر ہے، اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ فرمانی باری تعالیٰ ہے لا تبدیل لخلق اللہ۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، کوئی پوچھے حکیم یورپ سے کہ ہندو یونان ہے جس کے حلقہ بغوش، ہندو یونان ہے جس کے حلقہ بغوش، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ کیا یہی ہے معاشرت کا کمال
کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو یہ میں نے اپنے انداز میں اس کو پڑھ کر کے بتلا دیا ہے، اور اس کو میں نے اپنے سائٹ پر یعنی اپنے بلاگ پر، مقرر بلاگ پر ڈال دیا ہے۔ آپ اس کو تحریری شکل میں حاصل کرنے کے لیے آپ وزٹ کریں، اور وہاں سے آپ اس کو جو ہے نوٹ کر لیں، یا پھر جو ہے آپ اس ویڈیو کی اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے بعد جو اس کو بآسانی اپنے بچوں کو یاد کروا لیں، اور یاد کر کے یہاں کہیں کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں بالکل ویسے ہی ہیں جو ایک تیار شدہ تقریر ہوتی ہے، بعین ہی وہ تیار شدہ ہی ہے، اس میں کہیں انشاءاللہ کوئی کمی بیشی نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو کسی بھی پروگرام میں اپنے بچوں سے کروا سکتے ہیں۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جن لوگوں کو ان ایسی تقریروں کی ضرورت ہے وہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور آپ بھی کسی خاص ٹاپک پر، موضوع پر تقریر چاہتے ہیں بنی بنائی، تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے ٹاپک پر بھی انشاءاللہ ایک تقریر تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع